حدیث نمبر ہے 591۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص خواب دیکھتا تھا تو وہ نبی پاک سے بیان کرتا تھا، تو میرا دل چاہا، مجھے آرزو ہوئی میں بھی کوئی خواب دیکھوں تاکہ اسی بہانے اپنے نبی سے بات کروں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، کم عمر تھے تو کم ہی موقع ملتا تھا نبی پاک سے بات کرنے کا۔ اکابر صحابہ اکرام آس پاس قریب قریب رہتے تھے، تو انہیں ہو رہا تھا کہ میں بھی کبھی تبصروں میں آؤں میرے نبی کے، ان کے زبان اقدس سے کبھی میرا بھی ذکر ہو، تو خواہش تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے حسرت کی کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں۔ تو فرماتے ہیں میں نوجوان تھا تو مسجد میں ہی سو جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی چڑھتی جوانی تھی، جوانی کی عمر تھی، مسجد میں سو جایا کرتا تھا اکثر، تو اس لیے مسجد میں سویا بھی جا سکتا ہے، یعنی یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا، دلی مراد پوری ہوئی۔ خواب کیا دیکھا؟ اب تو نبی پاک میرے بارے میں بات کریں گے ہی نا، کم سن تھے، چھوٹی عمر کے، لیکن خواہشیں کیسی تھیں، حسرتیں کیا تھیں۔ فرماتے میں اس لیے خواب نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں ابھی کوئی بڑے بڑے خواب دیکھوں، اس لیے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرے نبی میرے بارے میں بھی بات کریں، میں بھی اپنا خواب جا کے بتاؤں، پھر وہ مجھے بتائیں اس کی تعبیر یا اس کے بارے میں کچھ۔ تو فرماتے ہیں میں مسجد میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یکا یک میں دیکھتا ہوں ایسی پیچ دار بنی ہوئی ہے جیسے کنواں ہوتا ہے، یعنی بہت گہرائی ہے، اور اس میں ایسے یعنی کنویں میں اترتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا اس کی سیڑھیاں جو ہوتی ہیں نا گلائی میں ہوتی ہیں، ایک سیڑھیاں ہیں دوسری سے تھوڑا ہٹ کے بالکل سیدھا کم ہی ہوتی ہے، اس کی سیڑھیاں گلائی میں، یعنی وہ پیچ دار بنی ہوئی ہے، اور پھر اس میں دو بڑے کھمبے اس کے ہیں، یعنی اس میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا ستونوں میں بند کر دیا جائے گا، آپ نے کبھی ستون کھڑے کرتے ہوئے دیکھے، اس کے اندر ستون کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سیمنٹ بجری سریا ڈال کے اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جہنمیوں میں سے بعض کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو بڑے بڑے ستون ہوں گے آگ کے، ان کے اندر ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ تو مکانن ضیقا مقرنین، اس کو قرآن پاک میں کہا گیا تنگ مقام ہے۔ کچھ جہنمی تو یہ ہے نا کہ ادھر ادھر بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، بچاؤ کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں بچاؤ کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں وہ ستون بھی میں نے دیکھے، اور اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے پہچان لیا، دور جاہلیت میں کچھ لوگ فوت ہوئے تھے، میں نے ان کو بھی پہچان لیا کہ یہ فلاں فلاں ہے۔ پھر میں کہنے لگے کہ دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہم اجرنا من النار جو ہمیں ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا، 3 بار کہتا ہے، 7 بار کہتا ہے، تو دوزخ بھی اللہ سے فریاد کرتی ہے اللہ یہ مجھ سے تیری پناہ چاہتا ہے، اس کو پناہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے اپنے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہمیں یہ سکھائے گی، یہ دعا بھی شامل کریں اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذابوں سے بچائیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے بھی یہ اس وقت میں اللہ کی پناہ چاہی، یعنی دوزخ کو دیکھا، اس کے عذابوں کو دیکھا، اور اس میں اپنے جاننے والوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی اپنے قریبی کو دیکھ لیں نا کسی مصیبت میں پریشانی میں، اس کی تکلیف ہی الگ ہوتی ہے، اس کو آپ خود پہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں پھر مجھے ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا ڈرو نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی تم اس میں نہیں جانے والے ہو، یہ دکھایا گیا ہے، لیکن یہ دوزخ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس خواب کو میں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت حفصہ کون تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن، حضرت عمر کی بیٹی، یعنی اپنی بہن سے بیان کیا کہ آپ اللہ کے نبی سے مجھے اس کی تعبیر لکھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، آپ نے تعریف کی ان کی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اس کو دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ جنتی ہے، اور پھر آپ نے تعریف کی کہ عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، کاش تہجد پڑھتا ہوتا، یعنی کاش تہجد بھی پڑھتا ہوتا، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو ہم میں سے بھی، ہم سب میں سے بھی سب بہت اچھے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم بھی تہجد پڑھا کریں، ساری رات سوتے ہی ہیں، تھوڑا سا وقت اپنے رب کے لیے بھی جاگ لیں، یا ساری رات ہم بہت بڑا حصہ موبائلوں پہ جاگتے بھی ہیں، کاش کہ ہم اپنے رب کے بارگاہ میں بھی جاگنے والے بن جائیں تاکہ ہماری کچھ آخرت بھی سنور جائے۔ اور جو شخص دین پہ عمل کرتا ہے یا اسے دین دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کے لیے لازمی ٹھہرتا ہے کہ وہ تہجد گزار رہے، کیونکہ تہجد گزاری اس کی قوت ارادی کو مضبوط کر دیتی ہے کہ میں نے دین پہ استقامت کیسے اختیار کرنی ہے۔ جو بندہ اپنی نیند قربان کر سکتا ہے اللہ کے لیے، وہ کچھ بھی قربان کر سکتا ہے۔
تو نیند بہت مشکل ہوتی ہے نا، بیٹیوں کی آنکھ نہیں کھلتی، امی صبح بھی جگا رہی ہوں تو مشکل ہوتی ہے فجر کے لیے بھی اٹھنا، لیکن جو بیٹی تہجد کے لیے اٹھ رہی ہوگی اس کی ماں کو فجر کے لیے کیسے جگانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ لازماً وہ تہجد کے ساتھ پھر فجر کا بھی اہتمام کرے گی، تو باقی اعمال بھی اس کے لیے نبھانا مشکل نہیں رہتے۔ جو تہجد کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کے لیے پھر باقی احکامات پہ بھی عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی، کاش کہ وہ تہجد پڑھا کرے۔ تو پھر اس کے بعد جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو یہ بتایا تو اس کے بعد نبی پاک کے زبان اقدس پہ عبداللہ کا نام آ گیا، عبداللہ بن عمر کا، بہت اچھا ہے، تعریف بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ میں نبی پاک نے خواہش ظاہر کی تہجد بھی پڑھا کرے۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر رات کو بہت کم سوتے تھے، زیادہ وقت بندگی میں گزارتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے۔ جاگ تو ہم بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بندگی میں نہیں جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف دنیا میں مگن ہوتے ہیں، کبھی موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں تو کبھی ادھر ادھر کہیں باتیں شاتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تب سو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ خود پکار رہے ہوتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، تہجد گزار بنائے اور اس وقت میں اپنی بندگی کی توفیق دیں جبکہ سو رہے ہوں لوگ۔